نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ہمارے قسم کی حمد و ثنا عظمت و بڑائی تعریف و توسیع اللہ رب العزت کی ذات اقدس و مقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، درود و سلام ہو جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدس و مقدس پر. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں. یہ انتہائی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خطاب کیا اور فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے کہ اس کی ہر رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی اس کی پہلی رات ہی سے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. شریر قسم کے شیاطین کو اور جنوں کو جگہ دی جاتا ہے. اور اہم بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں وہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں جو ہر صبح، ہر شام، ہر لحظہ، ہر وقت یہ ندا دیتے ہیں. شاید وہ آواز میرے آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے لیکن زمین تک ضرور پہنچتی ہے اگر زمین زندہ ہو تو. اس لیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح و شام، ہر لحظہ، ہر وقت فرشتے جن کی اللہ رب العزت ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ یہ آواز دیتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکوکار، نیکیاں کرنے والے، اے رب کے بندے، رب کے محبوب، اے خیر کے متلاشی، ماحول بڑا اچھا ہے. شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، جنوں کو باندھا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اپنے رب کو راضی کرنے والے، اپنے رب کو منوانے والے، اے جنت کے حصول کی کوشش و جستجو کرنے والے، ماحول بڑا سازگار ہے. اقبل، آگے بڑھ. جیسے کہیں پہ سیل لگے اور وہاں پہ دو چار ہاکر کھڑے ہوتے ہیں
جو کسٹمر کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے، چیزوں کی کوالٹی بتا رہے ہوتے، پرائس کم بتا رہے ہوتے، اللہ رب العزت بھی اس مہینے میں اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے نیکوکار بندوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، 11 مہینے نمازیں پڑھنے والوں، 11 مہینے قیام کرنے والوں، ذکر اذکار کرنے والوں، توبہ استغفار کرنے والوں، رب کے گھر میں آنے والوں، 11 مہینے اپنے رب کو راضی کرنے والوں، اور جستجو کرو اور آگے بڑھو اور رب کے قریب ہو، جنت کے حصول کے لیے اور آگے بڑھے، اقبل۔ اور ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، 11 مہینے رب کی نافرمانی کرنے والوں، 11 مہینے اللہ اور اس کے رسول کی حکم عبودی کرنے والوں، یہ رمضان کا مہینہ اب تو باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے اب تو باز آ جاؤ، جہنم کی طرف جا رہے ہو رک جاؤ، رب کی نافرمانیاں کر رہے ہو رک جاؤ، یا باغی الشر اقصر، گناہوں کو کم کرو، گناہوں کو کم کرو، نافرمانیوں کو کم کرو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بدبختوں بد نصیبوں جہنم کے دروازے بند ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ جنت کے دروازے تو خیر کی طرف ہے، رب کی رضا میں ہے، عبادت میں ہے، اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یا باغی الشر اقصر، اور یہ ندا صبح و شام ہر وقت ہر لحظہ اللہ رب العزت کے فرشتے دیتے ہیں۔ اور سید بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، مجھے اپنے آپ سے، آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ فرشتوں کی آواز میرے کانوں تک تو نہیں، میرے ضمیر نے قبول کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا یہ ہر مہینے میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی فرض ہے، لیکن رمضان میں جستجو بڑھنی چاہیے۔ اگر رمضان میں جستجو بڑی ہے، ہمارا خشوع و خضوع بڑا ہے، ہم سنتوں کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے، اگر رمضان میں سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار میں بھی آگے ہیں، ہم قرآن مجید کی پہلے تلاوت کرتے تھے، اب کچھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، ہم میل جول میں بھی لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنے میں بھی آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان فرشتوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ وہ حقیقت میں فرشتوں کی آواز نہیں، وہ کائنات کے رب کی آواز ہے۔ ہمیں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اگر 11 مہینوں کی طرح وہی نافرمانیاں ہیں، وہی حکم و دوریاں ہیں، اگر 11 مہینوں کی طرح وہی بے نمازی والا رویہ، وہی غفلت والا، لاپرواہی والا، سستی والا، طاہری والی انداز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا رب اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں کہہ بھی رہا ہے کہ نافرمانیاں نہ کرو، حکم و دوریاں نہ کرو، میرے راستے پر آ جاؤ، نافرمانیاں کم کر دو، حکم و دوریاں کم کر دو۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے فرشتوں کی آواز پہ لبیک نہ کہہ کر پھر اس سے بڑھ کر نافرمانی کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان نے 11 مہینوں میں ہمیں ٹرینڈ اتنا کر دیا ہے، 11 مہینوں میں شیطان نے ہمیں اس راستے پر اتنا آگے چلا دیا ہے کہ 11 مہینوں کے بعد رمضان بھی آیا ہے تو ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی، جو مثبت تبدیلی آنی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کے رویے ہیں۔ اگر نیکیوں میں جستجو بڑی ہے آپ خوش قسمت ہیں، اگر نیکیوں میں جستجو نہیں بڑی، 11 مہینوں کی طرح یہ رمضان بھی گزر رہا ہے تو آپ بدقسمت ہیں۔ اور بدقسمتی اتنی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول آمین کیوں کہتے ہو؟
کہا آمین اس لیے کہتا ہوں، جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جس انسان کی زندگی میں، جس مرد عورت کی زندگی میں، جس جوان بوڑھے کی زندگی میں، جس انسان کی زندگی میں رمضان مبارک کا برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ آ جائے لیکن اس کے باوجود وہ رب کی عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے اپنے نام جنت الاٹ نہیں کروا لیتا، اے اللہ کے رسول، کائنات کا رب ایسے بدقسمت انسان پر لعنت فرما رہا ہے۔ اور ساتھ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ جبریل کی بھی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے ساتھ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جبریل سے بڑا فرشتوں میں کوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات جیسا انسانوں میں کوئی نہیں، کائنات کا رب تو ہے ہی وہ نرالا اونچی شانوں والا۔ ان تین عظیم شخصیتوں کی جس انسان کی زندگی پر، اس کے کاروبار پر، اس کے معاملات پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کی زندگی پر لعنت پڑ جائے، وہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں۔ یہ پیروں کا دھتکارا ہوا، یہ والدین کا دھتکارا ہوا، یہ دوست احباب کا دھتکارا ہوا، یہ اپنے دوست کا دھتکارا ہوا، یہ میں اور آپ کہتے ہیں اپنی زندگی میں جو رب کا دھتکارا ہوا ہو، جو جبریل امین کی طرف سے لعنت زدہ ہو، جس پر کائنات کے ایمان کی لعنت ہو، مجھے بتاؤ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس لیے یہ زندگی کے ہمارے دن ہیں جو گزر رہے ہیں، ہماری زندگی سے مائنس ہو رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آخری اشرا شروع ہے اور چند دن باقی ہے۔ کل کی بات تھی، میں یہیں پہ کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم پہلا خطبہ دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، پہلا جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہوگی کہ ہم آخری جمعہ پڑھ رہے ہوں گے اور وہ دن آنے والے ہیں، آخری اشرا ہے۔ اور اگر آج سے بھی اگر ہم یہ عزم کر لیں، اپنے رب کو منانے کا پختہ ارادہ کر لیں، اپنی پچھلی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے رب کے سامنے رو لیں، گڑگڑائیں، اپنے رب کو منا لیں، پورا رمضان کا مہینہ تو دور کی بات ہے، رمضان مبارک کی ایک گھڑی میں اگر یہ آپ کام کر لیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، تو کائنات کے رب کی قسم ہے رمضان کا آپ کی زندگی میں آنا اور آپ کا رمضان کو پانا انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ جتنے گناہگار ہیں، میں جتنا سیاہکار ہوں، میرے رب کو پتہ ہے، چپکے سے آئے اپنے رب کو بتا دیں، رب کسی کو بتائے گا بھی نہیں اور بعد میں ذلیل بھی نہیں کرے۔ اب کسی سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو پہلے تو لوگ بتاتے ہیں، 10-12 لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ ناراض ہے، فلاں سے بھی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، فلاں سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، پھر ہم چلتے چلاتے ہیں اپنے اس کے پاس کہ حاجی صاحب سنا ہے کہ آپ ناراض ہیں، میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، آپ ناراض ہوئے ہیں تو میں سوری کرتا ہوں۔ اور پھر وہ بتاتا ہے اچھا تھا وہ غلط، میں صحیح تھا وہ غلط تھا، اسی لیے وہ میرے پاس آیا ہے، معافی مانگنے آیا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ انسانوں کا رویہ ہے، چپکے سے آئے اپنے رب کے دربار میں، 2-4 آنسو گرائے، اگر نہیں بھی گرتے دل اتنا پختہ ہو گیا ہے اور زمین اتنا پتھر ہو گیا ہے، نہیں گرتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا چہرہ بنا کر، انداز بنا کر بھی اپنے رب کو منایا جا سکتا ہے۔ آئے اپنے رب سے کہیں کہ اللہ زندگی کے 70 سال گزارے ہیں، زندگی کے 70 سال گزارے ہیں، 50 سال گزارے ہیں، 20 سال گزارے ہیں، بلوغت کے بعد 30 سال گزارے ہیں، اللہ جتنے بھی گزارے ہیں میں تیرا بندہ تھا، غلط فہمی میں تھا، شیطان کے شر میں جکڑا ہوا، شیطان کی شیطنت میں تھا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا کہ رب معافی کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں، ایک انسان کے پاس
زندگی کی ساری سہولتیں ہوں، دنیا کی ساری عیاشی ہو، ہر طرح کی سہولیات سے مزین ہو کوئی شخص، دنیا کائنات کی ساری نعمتیں اگر کسی انسان کے پاس ہو، اتنا وہ انسان اپنے آپ کو خوشی فیل نہیں کراتا، اتنا وہ انسان خوش نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہوں، جتنا رب اپنے بندے کے معافی مانگنے کے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی ساری نعمتیں اگر کسی انسان کے پاس آ جائے کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر رب اپنے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب کے ہاں آ کر کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اپنے ماں کوئی لمبی چوڑی تمہید کی، کوئی لمبی چوڑی تقریب کی، کوئی زیادہ منت سماجت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، چھوٹا سا جملہ ہے، قرآن مجید سورہ الانبیاء 7 میں پا رہے ہیں، کیا کہا؟ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف کر۔ یہ 3 جملے ہیں، اللہ تو پاک ہے، تو شہنشاہ ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف۔ اور اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ اکبر پھر ان کو زندگی عطا کی۔ اللہ کی ذات پہ توقع کیجیے، وہ بنی اسرائیل کا وہ باشندہ جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 99 قتل ہوئے، آیا ہے عالم دین کے پاس۔ کچھ عالم دین بھی اس طرح کی جذباتی ہوتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ آیا ہے شرمندہ ہو کر کہ گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، 99 قتل ہو گئے، میری توبہ کا جنت میں جانے کا رب کی معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو وہ 99 قتل کرتا ہے، غصے میں تیش میں آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کیا، پورے 100